بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو اپنے میزبان آشکار داور کی طرف سے سلام۔ پروگرام آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے خواب کیا کہتے ہیں، اور اس پروگرام کے ایکسپرٹ مشہور مبر حافظ علامہ مفتی محمد سورج احمدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں خواب دیکھا تو معبر نے یا مفتی صاحب نے ہمیں فلاں اس کی تعبیر بتائی، دوسرا شخص ہم نے بھی یہی خواب دیکھا لیکن اس کی تعبیر بالکل اس کے مخالف سمت یا مخالف تھی یا دوسری طرف کی تھی۔ اب ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ علم رویا کے حوالے سے یہ بہت زیادہ ہم مختلف بار بار کہتے ہیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر ڈپینڈ کرتی ہے اس چیز پہ کہ اس شخص کا عمل کیا ہے، وہ سچا ہے، نیک ہے، وہ پرہیزگار ہے، خواب کس وقت دیکھا گیا ہے اور کن حالات میں دیکھا گیا ہے۔ تو خواب بھلے ایک ہی ہو لیکن مختلف فیکٹرز، مختلف عوامل کو سامنے رکھ کے معبرین اس کی تعبیر بتایا کرتے ہیں۔ آج اسی والے سے وہ سب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے اور سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد سورج احمدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد آج ہم نے سوچا کوئی ایسے موضوع بات کی جائے کہ کسی کے علم میں اضافہ بھی ہو مجھ سمیت، تو واقعات کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر میں نے خواب دیکھا اور یا کہیں میری زوجہ نے بھی وہی خواب دیکھا تو دونوں کی تعبیر الٹ ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے ایک بھی ہو۔ حالات پہ آپ بتاتے ہیں، حالات پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، شخصیت پہ، کردار پہ، عوامل پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے میں ناظرین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے فرمایا، اور واقعی اس سے ویورز کی جو انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی، بہت معلومات حاصل ہوگی۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک خواب دیندار شخص نے دیکھا اور وہی خواب جو غیر دیندار شخص سے، جو دین سے دور ہے، اس نے دیکھا، دونوں کی تعبیرات ڈیفرنٹ ہوں گی۔ صحیح۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ علماء معبرین فرماتے ہیں کہ اگر دیندار شخص یہ دیکھے خواب میں کہ اس کے گلے میں یا ہاتھ میں توق ہے، کسی نے توق ڈال دیا ہے، اگر دیندار شخص ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید بھی اسے شر، فساد اور گناہوں سے محفوظ فرمائے گا۔ گلے میں اگر توق ڈال دیا تو؟ گلے میں یا ہاتھ میں۔ اچھا جی، یعنی جس کے گردن میں توق ہو یا جس کے ہاتھ میں توق ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا نا، تو تعبیر یہ نکلے گی کہ وہ گناہوں سے عاجز ہے، گناہوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو دور رکھا ہوا ہے، شر سے، فساد سے اسے دور رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہی خواب اگر دین سے دور شخص دیکھے، لاپرواہ شخص ہے، دین سے دور ہے، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور زیادہ گناہوں کی طرف بڑھے گا۔ جی، اور عین ممکن ہے کہ گناہوں کی پاداش میں اگر توبہ کیے بغیر مرا تو اسے پھر اس کی سزا بھی دی جائے گی۔ اچھا جی، دیکھیں کتنا فرق ہے۔ اچھا، یہ واقعہ میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں، جو سنا رہا ہوں۔ امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میں نے اذان سنی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ حضور میں نے اذان سنی، پہلے سے کہا تو حج کو جائے گا، دوسرے سے کہا تو قید خانے جائے گا۔ زمین آسمان کا فرق۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ دونوں کا خواب ہے کہ تعبیرات مختلف ہیں؟ فرمایا کہ پہلا نیکوکار تھا، اور پھر اس کی باقاعدہ تائید قرآن کریم سے آپ نے لی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ۔ وہاں پر دیکھیں اذن کے الفاظ ہیں نا، اذان کے الفاظ ہیں، تو وہاں پر فرمایا کہ اس کی تعبیر بنتی کہ حج کو جائے گا۔ اور جو گناہگار شخص تھا یا دین سے دور تھا تو فرمایا کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ سورہ یوسف کی آیت لی اور فرمایا کہ اس سے مراد یہ کہ یہ چوری کے الزام میں جیل جائے گا۔ دیکھیں دونوں کے خواب ایک ہی ہیں، کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ کسی نے دیکھا، اب اوقات کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب ہم اوقات کی طرف آتے ہیں نا، یہ تو ہم نے حیثیتیں اور حالتیں جو مختلف ہیں اس پر گفتگو کی۔ اوقات میں یاد رکھیں کہ جو یعنی صبح کا وہ حصہ جو رات کے اخیر حصے میں آتا ہے نا، یعنی رات کا جو اخیر حصہ ہے،
جو فجر سے پہلے کا وقت یا فجر کا وقت، یہ خواب عام طور پر سچے ہوتے ہیں۔ درمیانی رات کے بھی اگر آپ پرسکون نیند میں ہیں تو وہ خواب بھی صحیح ہوتے ہیں، لیکن رات کے ابتدائی حصے کے وقت کے خواب جو ہے وہ عام طور پر منتشر ہوتے ہیں، اور یا پھر آپ یوں سے سمجھ لیں کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں ادغاث، منتشر خواب ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے ایک جو علماء نے وقت بتایا وہ قیلولہ کا وقت ہے۔ قیلولہ کے وقت بھی چونکہ پرانے وقتوں میں اور آج بھی گاؤں دیہاتوں میں یعنی دوپہر کا وقت ان کے لیے بڑا پرسکون ہوتا ہے کہ وہ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں اور فجر کے وقت اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے کام نمٹاتے ہیں، پھر زور کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے لیٹتے ہیں، ان کے لیے بڑا پرسکون وقت ہے۔ تو جن کے لیے یہ پرسکون وقت ہے تو قیلولہ کا وقت بھی اس وقت بھی جو خواب آئے تو وہ عام طور پر صحیح ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اور دوپہر کے وقت کاروبار میں ہوتے ہیں یا کہیں آ کر سو بھی گئے تو وہ منتشر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو جن کے لیے مطلب تھکاوٹ ہے یا وہ کام کاج کے دوران، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا، لیکن جن کے لیے پرسکون وقت ہے تو ان کے لیے وہی حکم رہے گا کہ اس وقت کا خواب صحیح ہے۔ اب میں بتاؤں آپ کو کہ کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے، اگر رات میں دیکھا ہے، رات سے مراد جو بالکل فجر سے قریب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑے نفع والے کام کا مالک ہوگا، اچھا، بہت بڑا کام اس کا ہوگا، اس میں اس کو بہت اچھا نفع ملے گا۔ لیکن یہی خواب اگر اس نے دن میں کسی وقت دیکھا، صبح نہیں دن میں کسی وقت دیکھا، تو اس کی ازواجی زندگی کے حوالے سے وہ اچھا خواب نہیں ہے۔ اچھا نہیں، جی یعنی ازواجی زندگی ٹوٹنے کے حوالے سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کوئی ایسا خواب دیکھے تو وہ فوراً وہ عمل کر لے جو عمل میں عام طور پر بتاتا ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ جیسے پھل پکنے کا وقت ہے یا فروخت ہونے کا وقت ہے، گاؤں دیہات والوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، اس وقت کا دیکھا گیا خواب عام طور پر صحیح ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیز بارش ہو رہی ہے یا موسم خراب ہے تو اس وقت کا خواب کمزور ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک خبر کہ ایک خاتون دیکھے وہی مرد دیکھے تو اس کی تعبیر بھی الگ؟ اگر دونوں نیک ہیں تو تعبیر ایک ہو سکتی ہے۔ اچھا، لیکن اگر عورت نیک ہے یعنی نیکوکار ہے اور مرد دین سے دور ہے، تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کا برعکس ہو کہ مرد نیک ہے یا خاتون جو ہے وہ دین سے دور ہے تو تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ چلیں، جزاک اللہ۔ ناظرین دیکھیں، اپنے بہت کم وقت میں بہت قیمتی گفتگو صاحب نے فرمائی ہے اور یقیناً ہم نے اپنے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ اور آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی بہن میری، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام مسز فرحان ہے۔ جی جی۔ اور میں نے 2-3 چیزیں خوابوں میں دیکھی ہیں، پورے خواب تو یاد نہیں ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ میں نا چھت پہ چڑھی ہوں اور نہ دوسری چھتوں پہ دیکھتی ہوں اتنے زیادہ گھوڑے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے لمبے اونچے اور نا وائٹ، یعنی کہ جو مجھے نظر آتے ہیں نا وہ وائٹ والے نظر آتے ہیں، جیسے جوڑی نظر آتی ہے۔ تو کیا ہے؟ گھوڑے وائٹ ہیں، شاید پیچھے براؤن کلر کے بھی ہیں، لیکن مجھے وائٹ زیادہ نظر آتے ہیں اور وہ عام گھوڑوں سے الگ ہیں، بڑے ہیں۔ یہ دیکھا میں نے۔ اور مجھے تھوڑا آپ کی چھت پر کچھ نہیں ہے؟ نہیں، میری چھت پہ نہیں ہے، اور مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ نا میں کسی اور کے آئی ہوں شاید، تو نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہ بھی آ جائیں گے، اتنے بڑے ہیں کہ ان کے لیے نا چھت۔ کسی کے ساتھ ملنے گئی، ان کی چھت پہ کھڑے تو وہاں گھوڑے نہیں تھے، آس پاس کے مکانوں کی چھتوں پہ آپ نے گھوڑے دیکھے، وائٹ کلر کا لہیم شہیم گھوڑے آپ نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ اور میں نے یہ دیکھا کہ میں خواب میں نا بکریاں دیکھتی ہوں، وائٹ ہیں بکریاں، بہت اچھی ہیں۔ پھر نا دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ جس میں پلٹتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں اس سے زیادہ بڑی سائز کی بکریاں، یعنی عام اس میں ایسے نہیں ہوتی اتنی بڑی نا، میں پلٹتی ہوں اتنی بڑی بڑی بکریاں، وہ دیکھی میں نے۔ رمضان میں دیکھا تھا، اور ایک میں نے نا سو کے اٹھی تو مجھے یہ تھا کہ نا میں اٹھی ہوں تو میں نے نا سنہری جالیاں دیکھی ہیں۔ کیا دیکھی ہیں؟ سنہری جالیاں دیکھی ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ میرڈ ہیں؟ جیسے دیکھا نہیں کبھی، اور گولڈن رنگ۔ آپ میرڈ ہیں کیا؟ جی الحمدللہ۔ کوئی پریشان رہتی ہیں آپ؟ ابھی تو اللہ کا شکر ہے، اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، رمضان میں نے دیکھے تھے۔ اچھا، ہسبینڈ کے ساتھ معاملات صحیح ہیں بالکل آپ کے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، ابھی تو صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ دونوں کے تعلقات اچھے اور صحیح رکھے۔ آج کے پہلے تھیں یہ خاتون کراچی سے، دوسرے کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں نے نا رات کو یہ خواب دیکھا کہ خواب میں نا میں نے دیکھے تقریباً 9 مولود ہیں, 7 بچے ہیں بیٹے, یعنی کہ میں کہتی ہوں میرے آپ نے 9 مولود نیو بورن بیبیز دیکھے خواب کے اندر؟ جی بیٹے یعنی کہ ہیں اور سفید کپڑوں میں نہ لپٹے ہوئے ہیں. سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے دیکھے ہیں. یہ بتائیے آپ کے بچے ہیں میری بہن؟ جی ہیں بچے ہیں, لیکن وہ میں کہتی ہوں میرے دیور کے ہیں. حقیقت میں اس کی 7 بیٹیاں ہیں, تو ان کے میں کہتی ہوں بیٹے, میں کہتی ہوں 3 مردہ ہیں اور 4 زندہ ہیں, اور وہ ہے جس طرح کفن میں لپیٹے ہوتے ہیں اسی طرح ہے. اچھا مطلب میں سمجھا نہیں کہ ان کی تو اولاد ہے. ہاں اس کی اولاد یہ نہیں. کہتی ہیں کہ وہ 7 بچے نظر آئے, وہ دیور کے بچے نظر آتے ہیں, 3 ان میں سے مرے ہوئے ہوتے ہیں, کفن میں لپٹے ہوتے ہیں, 3 کہتی ہیں زندہ ہوتے ہیں. ایسے ہی اچھا نا؟ ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ. اچھا دیور کے 7 بچے آپ بتا رہی ہیں, کتنے جی جی ان کی 7 بیٹیاں ہیں. حقیقت بیٹیاں ہیں, تو آپ نے خواب میں بیٹے دیکھے ہیں ان کے. ٹھیک ہے جی میری بہن, آپ کا لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ بتانا تھا کہ میں 2 دن پہلے دیکھا ہے کہ میری بیٹی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ امی میں آپ کے گھر کل آؤں گی تو ہم سب مل کے نا درود شریف کا ختم کریں گے. اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم آ جانا. حساب لگانے لگی میں, میری بہن کا فون آ گیا فوراً, کہنے لگی تمہارے یہاں کوئی وہ مطلب درود شریف کا ختم کروا دے گا. میں نے کہا ہاں کل وہ کروا رہی ہے میری بچی, وہ کروا دے گی. تو کہنے لگی نہیں مجھے تو درود کنیز جینا کا ختم کروانا ہے. جو ان کی بیٹی نے کہا کہ اب تو ٹھیک ہے. پھر ان کی بہن کی کال آئی کہ کوئی ہے جو درود شریف کا ختم کرا دے. کہا میری بیٹی کل کرا رہی ہے, درود تنجینا کا ختم کرا رہی ہے. جی وہ کہنے لگی نہیں درود تنجینا کا ختم کروانا ہے. تو میری بہو کہنے لگی کہ امی وہ 73 روا پڑھیں گے نا تو ہو جائے گا درود تنجینا کا بھی ختم. تو اس کے بارے میں معلوم نہیں, کرنا تھا. انہوں نے آپ کی بہو نے کہا کہ 73 دفعہ پڑھیں گی تو درود تنجینا کا بھی ساتھ میں ہو جائے گا ختم. ہاں ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. درود شریف کے حوالے سے خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے. سیکنڈ سیگمنٹ سے پہلے ہم جائیں گے ایک مختصر وقفے میں, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین شامل کریں گے اپنے کالرز کو. آج سیکنڈ سیگمنٹ کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. میرے 3 خواب ہیں. جی بیان کیجیے. ایک میرے سسر کو خواب آیا, وہ دیکھتا ہے کہ نا جیسے تالاب میں مچھلیاں ہیں اور وہ کسی اور کی ہیں, لیکن وہ اس سے نا جیسے انعام کے طور پہ نا وہ کہتا ہے کہ 3 مچھلیاں نکال دو اس میں سے نا تالاب میں. لیکن وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہیں, اور ان کا نا پیلے کلر کی ہوتی ہیں, یلو کلر کی تینوں مچھلیاں. وہ لیتے ہیں اور پھر ان کو نا جیسے اس کا گوشت بنا لیتے ہیں. صحیح ہے. اور دوسرا خواب میری ساس کو یہ آیا ہے کہ نا وہ دیکھتی ہے کہ گلاب کے پھول ہیں مختلف کلر کے, بہت مختلف کلر کے نا گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں, جنگل ہے, اور ایک آدمی اس میں نا بیٹھا ہوا ہے جیسے مالی ہوتا ہے نا اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے. صحیح ٹھیک ہے. جی اور میرا خواب ہے کہ میری امی فوت ہو گئی ہے نا, تو وہ مجھے خواب میں ملی ہے جیسے نا ناک میں نا کیل وغیرہ نہیں ہوتے سونے کے, ایک ناک میں ہے اور دوسرے ناک میں نا میں کہتی ہوں امی کو آپ میری نا ناک میں کیل ڈالو. پھر وہ بہت مشکل سے ڈالتی ہے, پھر میں کہتی ہوں نہیں امی نکال دیں, یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا, ایک ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے. میرے بچے نہیں ہیں, بس یہ میرے 3 خواب ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے, ہم دعا کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. پنڈی سے آپ شامل ہوئیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرزاق بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد سے بات کر رہے ہیں. جی میرے بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرے 3 خواب ہیں میرے چھوٹے چھوٹے. پہلا خواب یہ ہے کہ میں صبح کا ٹائم ہوتا ہے خواب میں, تو میں باہر نکلتا ہوں تیاری کر کے, تو میری جو ہے نا ایک گاڑی جو ہے نا میں دیکھتا ہوں, ایک گاڑی کو میں آواز لگاتا ہوں, اشارے کرتا ہوں, وہ نکل جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ایک دوسری گاڑی آتی ہے, اس کو میں دور سے اشارہ کرتا ہوں, آواز دیتا ہوں, وہ بھی نکل جاتی ہے. اچھا ٹھیک. اس کے بعد ایک تیسری گاڑی آتی ہے, کوسٹر آتی ہے, اس کو میں آواز دیتا ہوں, وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اور میں دروازہ ہے نا سمجھ آگے مجھے سامنے بندہ ہی بیٹھا ہوتا ہے, جو جاننے والا بندہ ہوتا ہے وہ بندہ ہی بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ایک یہ خواب ہے. اور دوسرا خواب یہ کہ میں نے غلازت والی جگہ دیکھی ہے, صاف ستھری, میں وہاں پہ جا کے دروازہ بند کیا ہے. غلازت والی جگہ دیکھی ہے, ظاہری طور پر صاف ستھری ہے وہ. اچھا صاف ستھری جگہ ہے, اور بس میں بیٹھا ہوں وہاں پہ. آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جگہ دیکھی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا اور تیسرا خواب یہ ہے کہ میں نے 3 ستارے دیکھے ہیں. کیا دیکھے؟ 3
3 ستارے آسمان پہ تارے. اچھا 3 تارے آسمان پہ آپ نے دیکھے ہیں. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں سر ملازمت کرتا ہوں. جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. یہ روزانہ آپ کا آنا جانا ہوتا ہے گاڑی میں یا بسز میں؟ نہیں میں ہمارا کبھی مہینے میں یا 2 ہفتے کے بعد کبھی کبھی ہوتے ہیں. 15 دن میں مہینے میں کبھی کبھی جاتے ہیں. اچھا آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں آپ؟ نماز پابندی سے پڑھتا ہوں. اور میں جو تارے دیکھیں یہ میں نے اکثر مسجد میں بیٹھ کے نا آسمان پہ منہ کر کے بس دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. ہمیں بھی اپنی دعا میں شامل فرمائیے گا. ایبٹ سے پروگرام میں شامل ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں. نام کیا آپ کا؟ جی کہتے ہیں نام میں نہیں بتانا چاہ رہا. اچھا میں صرف اپنا خواب بتانا چاہ رہا ہوں. بتائیے. سر میں نے خواب میں دیکھا ہے 3-4 دفعہ یہ خواب دیکھا ہے کہ میری بیگم کی شادی ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. بس یہی خواب ہے آپ کا؟ جی. اور میں رو رہا ہوں. میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں تمہارا میاں ہوں لیکن اس کی والدہ شادی کرا دیتی ہیں. اچھا آپ رو بھی رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تمہارا شوہر آپ کے ساتھ ان کی شادی زبردستی کر دیتے. اچھا وائف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ان کی اچھی ہے؟ ہاں یہ سوال آیا ہے کہ مصعب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی بیگم سے آپ کے تعلقات صحیح ہیں؟ جی صحیح ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھے رکھے. اچھا مطلب یہ کہ شادی آپ سے نہیں کسی اور سے ہو رہی ہے؟ کسی اور سے ہو رہی ہے. یہ رو رہے ہیں اپنے. آپ رو رہے ہیں؟ جی جی. اچھا آپ کی وائف بیمار تو نہیں رہتی، پریشان تو نہیں رہتی؟ کال ڈراپ ہو گئی. اچھا چلیں جتنا آپ نے سنا ہے اتنے بتائیں گے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں مانسیرا سے. مانسیرا سے ہماری بہن عائشہ بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. مفتی صاحب سے میں نے اپنا خواب بیان کرنا تھا کہ اکثر مفتی صاحب میں خواب میں دیکھتی ہوں، اکثر اوقات مجھے یہ ایسی خواب آتی ہے کہ میں ایگزامینیشن ہال میں ہوتی ہوں، پیپر دے رہی ہوتی ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں کوشچن لکھتی ہوں تو پیج گم ہو جاتا ہے، مجھے وہ کوشچن کا آنسر نہیں مل رہا ہوتا کہ پوری شیٹ میں کہتی ہوں میں نے اس کا آنسر لکھا تھا، مجھے نہیں سمجھ کہ وہ شیٹ کدھر گئی ہے، یا بعض دفعہ مجھے کوشچن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو اچھا ایک مطلب یہ آپ ایگزامینیشن ہال کا آپ دیکھتی ہیں، کنفیوژن میں دیکھتی ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے ایسا خواب کیا کہتا ہے وہ سب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. مانسیرا صاحب پروگرام میں شامل ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد جنید قمر بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دول تالہ سے. اچھا جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں کمرے میں تربوز پڑے ہوئے ہیں، بیٹھک جس کو ہم کہتے ہیں اپنی علاقائی زبان میں نا، تو وہاں پہ ایک چودھری صاحب ہیں، ان کے اچھے سورسز ہیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو تربوز ہے تھوڑا سا مجھے آفر کرے یا میرا دل للچا رہا ہے تو وہ میں یہ ان کی بیٹھک ہے. بیٹھک میں تربوز ہیں، وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے، ان کے ریسورسز اچھے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے وہ تربوز تحفے میں دے دیں، ان کا دل للچا رہا ہے. جی پھر تو وہ کافی سارے پڑے ہیں. میں سوچ رہا ہوں یہ تو اچھے خاصے زمیندار ہیں، ان کو کیا ضرورت پڑے گی تربوز بیچنے کی. تو پتہ چلا کہ ان کے ماموں ایک بائر ہوتے ہیں، وہ آئیں گے، ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اچھا پھر میں سوچ رہا ہوں کہ ان سے ملاقات ہو، چلو میرا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس طریقے سے وہ جو ہے خواب ہے. تو پھر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو خراب ہو جائیں گے اس وقت تک، تو یہ اگر بیل پہ لگے رہتے تو اچھا تھا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ بیل پر رکھے تو اچھا تھا، یہ ایسے رکھ کے انتظار کریں گے تو تربوز خراب ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی آپ کا خواب نوٹ کیا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ضلع کشمیر سے بات کر رہا ہوں. عبید اللہ چاچڑ. چاچڑ صاحب کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی چاچڑ صاحب اپنا خواب بیان کیجیے. جی میری بیوی نے خواب دیکھا تھا، صبح فجر کا ٹائم تھا نا، تو اس کو بچہ ہوا ہے، اولاد. اچھا آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کو اولاد ہوئی ہے؟ نہیں بیوی نہیں، میری وائف. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے چاچا. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی اولاد کی توقع ہے؟ جی اولاد کی توقع ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چاچا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اولاد عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کریں بہن؟ جیسے میری بہن نے نا خواب دیکھا ہے کہ کافی سارے. کس سے دیکھا ہے؟ ان کی بہن نے خواب دیکھا ہے کہ کافی سارے کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں. پہاڑ ہیں. پھر
ہاں جی کچھ بڑے ہیں اور جیسے کچھ چھوٹے ہیں نا تو ان کے آگے نا سفید رنگ کے بالکل بادل آئے ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جیسے کھڑی ہے نا تو ان پہاڑوں کے سامنے نا بہت جیسے بادل سفید ہے تو اس کے آگے سے آ کے نا شیب ان کی نا جیسے کرسی کی شکل میں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. اچھا کرسی کی شکل میں بادل. ہاں جی وہ جو کرسی پہ جو پہاڑ کے سامنے بڑے پہاڑ کے سامنے کھڑی ہے نا تو بادل سفید رنگ کے اس کے آگے کرسی کی شکل میں جب وہ آئے ہیں نا تو وہ اس کرسی پہ بیٹھ گئی ہیں اور کرسی نا وہ جیسے اوپر کی طرف جا رہی ہے بادلوں والی نا پہاڑ کی طرف. ہاں آپ نے بتایا پہاڑوں کے سامنے بادل ہیں, بادل کرسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, وہ کرسی بیٹھ جاتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کرسی اوپر کی طرف جا رہی ہے. اچھا ان کی بہن کسی پریشانی میں؟ اچھا آپ کی بہن کو کوئی پریشانی ہے کیا؟ ہاں جی مفتی صاحب ان کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے. اچھا چلے اللہ تعالیٰ کی پریشانیاں ختم فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ, ہمارے پروگرام میں شریک ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں جیلم سے بول رہی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے, مفتی صاحب سے خواب بتانا چاہتی ہوں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک تربوز لیتی ہوں اور تربوز جب کاٹتی ہوں نا تو وہ بہت خوشک ہوتا ہے. تو میں دوسرا لیتی ہوں تو دوسرا رس سے بھرا ہوتا ہے لیکن اس کا ذائقہ نہیں صحیح ہوتا. پھر میں نے خواب دوسرا دیکھا کہ ایک نالی بہ رہی ہے, اس میں سرسوں کا تیل جا رہا ہے اور میں سرسوں کا تیل کہتی ہوں اتنا ضائع ہو رہا ہے اتنا ضائع. میں پکڑ سر کو لگاتی جا رہی گاڑی جا رہی ہے اس میں نہیں, ایک نالی میں ایک ریڈ کلر کا ایپل اینڈ سیب جا رہا ہے. سرسوں کا تیل جا رہا ہے, سرسوں کا. اچھا سرسوں کا تیل جا رہا ہے, آپ کہہ رہی ہیں یہ ضائع ہو رہا ہے بہت. ہاں جی تو میں پکڑ کے سر کو لگاتی جا رہی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مفتی صاحب ملتان سے بات کر رہی ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے نا خواب میں دیکھا ہے کہ کافی ساری اجتماعی قبریں ہیں تو ان کو نا جیسے میں دفنا رہی ہوں تو میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جیسے نا ان کی مغفرت کے لیے نا مجھے کچھ دینا چاہیے کسی سے, جیسے لے کر نا جیسے کوئی مکہ یا مدینہ سے آیا ہوا ہو تو ان کی بخشش ہو جائے. تو میں کسی کے پاس گئی ہوں تو انہیں میں جا کر کہہ رہی ہوں کہ نا آپ کے پاس کوئی وہاں کا کوئی ہے کیا نام جو جیسے کیا رکھا جاتا ہے نا قبر میں بخشش ہو جائے ان کی آیتیں, ہاں عہد نامہ یا کچھ. تو انہوں نے مجھے ایک تیل دیا, تیل کے اندر نا پانی ڈال دیا. انہوں نے کہا یہ وہاں کا آیا ہوا ہے, ان کی قبروں میں ڈال دیں نا آپ تھوڑی تھوڑی کھول کر نا, کمرے کے اندر ہی اجتماعی قبریں بنائی ہیں ان کی. تو وہ تیل اور پانی مکس کر کے نا ان قبروں میں ڈال دیا تاکہ ان کی بخشش ہو جائے. جن سے میں نے نا یہ تیل اور یہ پانی مکس کیا ہوا لیا نا تو میں انہیں کہہ رہی ہوں جب آپ وہاں جائیں نا مدینہ یا مکہ تو میرے لیے نا کفن لے کر آنا, لیکن وہ مکہ سے مس کیا ہوا ہو. کفن لے کر آنا جو مکے سے مس کیا ہوا اس سے چھوا ہوا. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتی رہیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں, راول پنڈی سے. راول پنڈی سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. سر خواب یہ ہے کہ بیٹا میرا تقریباً 18 سال کا ہونے والا ہے. اس کے بارے میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ اس پہ کوئی کیس ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. رمضان میں خواب دیکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے. تو سر وہ تراویح بھی پڑھتا رہا ہے, اعتکاف بھی بیٹھا ہے, پھر بھی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اچھا آپ خواب دیکھ کے پریشان ہیں؟ اچھا یہ بتائیں کہ بیٹا کچھ جذباتی تو نہیں ہے, غصے کا تیز تو نہیں ہے؟ جی غصے کا تیز ہے. چلے اللہ تعالیٰ اس کو نیک ہدایت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ اس کی تربیت میں کمی نہ کیجیے گا کیونکہ کہتے ہیں ماں کی تربیت بہت پر اثر ہوتی ہے. ایک اور کارڈ کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. بھائی میرے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد اختر بات کر رہا ہوں چکوال سے. چکوال سے بات کر رہے ہیں جی. اپنا خواب بیان کیجیے. میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جمع ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی میرا ٹائم اور یہ مجھے دفن کرنے جائیں گے. یہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جمع ہیں, میں سمجھ رہا ہوں مجھے بھی دفن کرنے کے لیے لے جائیں گے. اچھا لے جائیں گے, لیکن میں پریشان نہیں ہوں. میں یہ دل میں سوچتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو بولوں گا کہ بھائی راضی رہنا, اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی غلطی ملتی ہوئی تو مجھے معاف کر. اچھا بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کا خواب ہم نے سنا ہے. پروگرام دیکھتے رہے, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں. ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک کو, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین ایک کالر مزید ہمیں جوائن کیا ہے وقفے میں, تو ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ماجدہ بورے والا سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے.
جی مجھے نا میرے 3 خواب ہیں چھوٹے چھوٹے. اچھا جی. ایک پہلا خواب ہے مجھے آیا میرا نا خواب میں ایک مردہ ہے جیسے نا وہ پڑا ہوا ہے مر گیا کوئی انسان ہے پتہ نہیں کون ہے. اچھا. وہ مرا پڑا اور وہ ایک کمرے میں پڑا ہے. تو میں جی آواز آ رہی ہے میری؟ ایک دم آواز بند ہو گئی, کال ڈراپ ہو گئی. بس اتنے ہم سن سکے ایک کمرے میں آپ نے انور مردے کو پڑا دیکھا ہے. بارہ ناظرین اب ہم آگے ہیں کیونکہ تیسرے سیگمنٹ کی طرف. اب کیونکہ وقت کی تنگی ہمیں اجازت نہیں دے رہی مزید کالر کو شامل کریں, دیگی رہے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کو پروگرام میں شامل کریں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. اچھا, کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ چھت پر چڑھی ہیں, دوسری چھتوں پر وائٹ گھوڑے ہیں اور کافی بڑے بڑے ہیں, اور جس چھت پر یہ کھڑی ہیں وہاں پر نہیں ہے, اور یہ سوچ رہی ہیں کہ مطلب کہیں پر آئی ہیں اور ان کی چھت پہ یہ موجود ہے, پڑوسیوں کی چھت پہ. دوسرا دیکھیں بکریاں وائٹ ہیں اور عام بھی ہیں اور بڑے سائز کی بھی ہیں. تیسرا یہ کہ سنہری جالیاں انہوں نے دیکھیں. دیکھیں بعض اوقات تھوڑا سا جو اس میں عنصر نظر آ رہا ہے کہ ہماری بہنیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے, ازواجی زندگی گزارتی ہیں, تو وہ آس پاس جو خواتین ہوتی ہیں نا ان کی زندگی کو دیکھتی ہیں اور انہیں ان کی زندگی بہت اچھی معلوم ہوتی ہے. اچھا, مثال کے طور پر اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے شوہر تو میری ہر بات مانتے ہیں, وہ تو میری کوئی بات رد نہیں کرتے, تو آگے سے یہ سوچتی ہیں کہ یار میرا شوہر تو مجھے منع کر دیتا ہے فلاں چیز, تو تھوڑا سا نا ایک یعنی اچھا فیل نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو خواب ہے یہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ آپ کسی کی باتوں کو نہ سنیں, اور ظاہر ہے کہ آپ کی ازواجی زندگی ہے, جتنا آپ توجہ دیں کہ شوہر پر اتنا زیادہ بہتر ہے. اور بعض اوقات دوسروں کی باتوں میں آ کر کوئی ایسا کام مت کیجئے کہ خدا نخواستہ اعتماد میں دراڑ آ جائے, یا وہ یہ سمجھیں کہ یہ دوسرے کانوں کی کچی ہیں, یا دوسروں کی باتیں آ کر میرے سامنے اس طرح مت کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ بکریاں وائٹ ہیں, عام بھی ہیں, بڑے سائز کی بھی ہیں, یہ ماشاءاللہ اچھا خواب ہے. وائٹ ہیں تو یہ اچھا خواب ہے ان کے لیے. سنہری جالیاں دیکھنا یا تو آپ کی وہاں پر انشاءاللہ حاضری ہے, اللہ تعالیٰ سب کو حاضری عطا فرمائے, یا پھر کوئی آپ کی پریشانی ہے یا کوئی حاجت ہے وہ انشاءاللہ آپ کی پوری ہوگی, پریشانی دور ہوگی. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ نومولود سفید کپڑوں میں لیٹے ہوئے یعنی کئی بچے دیکھے, اس میں 3 مردہ ہیں اور 4 زندہ ہیں. ان کے دیور کے یہاں بیٹیاں ہیں, بیٹا نہیں ہے. دیکھیے یہ خواب یہی بتا رہا ہے کہ ابھی بھی اگر وہ اولاد نرینہ بہت زیادہ چاہتے ہیں تو ابھی اس وقت بھی کوئی پریشانیاں یا کچھ اس میں رکاوٹیں ہیں. بہرحال یہ کہ اپنی مطلب جو آپ کی دیورانی ہے ان سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ کہیں اچھی جگہ علاج کروائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں عام طور پر یہ آیت کریمہ بتاتا ہوں, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, یہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں ولا ختیمت درود شریف کے ساتھ, اور علاج پر توجہ دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہن نے کہا کہ بیٹی کہتی ہیں کہ میں کل آؤں گی اور درود شریف کا ختم کریں گے. پھر بہن کی کال آتی ہے کہ ہے کوئی جو درود پاک کا ختم کروائیں, تو پھر ان کی بہو کہتی ہیں کہ اتنی مرتبہ درود پڑھیں تو وہ درود تنجینہ کا ختم ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پر درود تنجینہ کا ختم یعنی ختم کتنی مرتبہ ہوگا تو ختم کہلائے گا. یہ ہمارے عام طور پر یہ بھی ہے نا, کتنی مرتبہ پڑھیں گے, یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ہاں درود پاک پڑھیں جتنا بھی پڑھنا چاہیں پڑھیں, اتنا پڑھیں گے تو کام ہوگا, اتنا پڑھیں گے تو کام نہیں ہوگا, اتنا پڑھیں گے تو اجر ملے گا, اتنا پڑھیں گے تو نہیں ملے گا. درود پاک کا اجر ہی اجر ہے. اور درود پاک واحد وہ عبادت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نہ مقبول نہیں فرماتا, مقبول ہی فرماتا ہے. تو یہاں پر آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ درود پاک کثرت سے پڑھیں. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ان اول الناس بی, کہ میرے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. پھر اس کے بعد شازیہ بہن نے کہا کہ پنڈی سے پوچھا کہ سسر نے دیکھا کہ تالاب ہے کسی اور کا مچھلیاں تالاب ہے اور کسی اور کی مچھلیاں ہیں, وہ کہتے 3 نکال لو, یلو کلر کی یہ نکال لیتے ہیں. ان کی ساس نے دیکھا کہ گلاب کے مختلف پھول ہیں, ایک آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. ان کی والدہ مرحومہ جو ہے وہ خواب میں آتی تو ان کی ناک میں کچھ لگاتی ہیں وغیرہ, تو لیکن ان کو تکلیف ہوتی ہے, یہ نکال لیتی ہیں. دیکھیں یہ جو پہلا خواب ہے
تو یہ بھی تھوڑا سا ان کی پریشانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ان کی ساس نے گلاب کے مختلف پھول دیکھے لیکن وہاں پر آدمی بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی تھوڑا سا رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے. اور آخری خواب بھی ان کا رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے, انہوں نے کہا اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد فرمائے. جو وظیفہ میں نے عرض کیا وہ آپ بھی پڑھیں, نمازوں کی پابندی رکھیں اور علاج پر توجہ کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. لیکن یہاں پر رکاوٹیں موجود ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے عبدالرزاق صاحب نے ایبٹ آباد سے پوچھا, صبح کا وقت ہے, باہر نکلتے ہیں, گاڑی نکل جاتی ہے, دوسری کو روکتے ہیں وہ بھی نکل جاتی ہے, تیسری رک جاتی ہے, سامنے جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ کام آپ کا کچھ کام ایسے ہیں کہ جو پینڈنگ میں ہیں, لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا, وہ کام ہو جائے گا. دیکھیں آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے نا, پہلی گاڑی نکل گئی آپ کھڑے رہے, اب ہٹے نہیں, دوسری بھی نکل گئی ہٹے نہیں, تیسری موجود ہے, پھر سامنے جاننے والا بھی بیٹھا ہوا ہے, آپ کو اطمینان بھی ہوا ہوگا, تو کوئی انشاءاللہ ایسا راستہ نکلے گا کہ آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا. ابھی کچھ پینڈنگ میں ہے. پھر غلاظت والی جگہ پر بیٹھے ہیں لیکن صاف جگہ ہے وہاں پر بیٹھے ہیں, یہ بھی اچھا خواب ہے کہ کوئی ایسا مطلب کام جو رکا ہوا ہے اس کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہے, اور خاص طور پر مالی جو معاملات ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہے. لیکن جب مالی معاملات کا معاملہ ہو تو ریسورسز کی طرف ضرور توجہ دیجیے گا. حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے کہ حلال ہو تو سب کچھ بہتر ہے, اور حرام کا ایک لقمہ بھی ہو تو وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں حرام سے منع فرمایا کہ حرام کا حلال اختیار کرنے کا حکم دیا اور حرام کے اختیار کرنے سے منع فرمایا. اچھا 3 ستارے انہوں نے دیکھے. انشاءاللہ جو بھی معاملہ ہے نا, دیکھیں گاڑیاں بھی 3 تھیں, ستارے بھی 3 ہیں, تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا, لیکن کوششیں ترک نہ کریں آپ. اسلام آباد سے بھائی نے پوچھا کہ ان کی بیگم کی شادی ہو رہی ہے, تو میرے بھائی اگر کسی اور سے ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہے آپ پریشان ہیں, تو تھوڑا سا یہ کہ بیگم کی طرف سے صدقہ وغیرہ دے دیں. کوئی ہلکی پھلکی بیماری یا پریشانی کی طرف اشارہ ہے. باقی جو آپ جس پریشانی میں آپ نے فون کیا تو اس طرف ہرگز مت جائیں. خواب کچھ ہوتا ہے, تعبیر کچھ نکلتی ہے. اس کے بعد عائشہ نے مانسیرہ سے پوچھا کہ اکثر دیکھتی ہیں کہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی ہیں, کبھی کوشچن پیپر نہیں ہے, کبھی کچھ گم ہو جاتا ہے, کبھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. آپ تھوڑا سا نا زندگی میں تھوڑا سا جذباتی ہیں. اب ہر کام جذبات میں کرتی ہیں یا لاپرواہی تھوڑا سا ہوتی ہے تو کام مکمل نہیں ہوتا. جو بھی کام جذبات میں کیا جائے یا جلدی کیا جائے تو وہ عام طور پر نامکمل نہیں ہوتا. تو آپ نارمل زندگی میں تھوڑی جلد باز ہیں یا جذباتی ہیں, تو اس لیے آپ نے خواب میں یہ دیکھا ہے. تو بہرحال اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. ہاں میں عرض کروں گا جلد بازی اگر ہے یا غصہ زیادہ ہے یا جذباتی پن ہے تو اس کو ختم کیجئے, لیول پر لائیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک مدتوں پہلے اگر آپ اسکول میں ہیں یا کالج لائف میں, یونیورسٹی لائف میں کہیں پر اس طرح مطلب ایگزامینیشن ہال میں آپ تھے, تو وہ پھر زندگی میں کسی حصے میں بھی نظر آتا ہے, تو بعض اوقات کوئی تعبیر نہیں ہوتی اس کی. پھر وہ پرانی ریل ہوتی ہے, وہ چل رہی ہوتی ہے, پرانے مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک خواب نوید قمر صاحب نے پوچھا کہ کمرے میں تربوز پڑے ہیں, بیٹھک میں کوئی صاحب ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ ان کو تحفے میں دے دیں, اور پھر اس کے بعد مطلب یہ پورا خواب انہوں نے بیان کیا. میرے بھائی جو بھی کام کریں اب اپنے بہاف پر کریں, کسی پر تکیہ کرنے کی کوشش نہ فرمائیں. تکیہ کریں گے تو بعض اوقات بندہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن اکثر ناکام ہوتا ہے. آپ نے اکثر یہ مقولہ سنا ہوگا کہ دوسرا آپ کا کام کر کے نہیں دے گا, وہ خود محنت کرنی پڑے گی اور خود اپنا کام کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاچا صاحب نے کشمور سے پوچھا کہ ان کی وائف نے دیکھا کہ اولاد ہوئی ہے اور پیگنٹ ہے, تو ماشاءاللہ یہ اچھا خواب ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, یا سلام یا اللہ کثرت سے پڑھیں, نمازوں کی پابندی کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے صحیح سلامتی والی خوبصورت اولاد عطا فرمائے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ کافی سارے پہاڑ ہیں, بڑے چھوٹے, سفید رنگ کے بادل آئے ہوئے ہیں, کرسی کی شکل میں تبدیل ہو گئے ہیں اور یہ پھر بیٹھ گئی ہیں. آپ کی بہن جس وجہ سے بہت پریشان ہیں یا کچھ بھی وجہ ہے, تھوڑا سا مطلب یہ کہ اسباب بھی اختیار کریں اور پھر نتیجتاً اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں, اس پر توکل کریں. انشاءاللہ غیب سے کوئی ایسا سبب پیدا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ان کی جو بہن جس معاملے میں پریشان ہے وہ پریشانی حل ہو جائے گی. دیکھیں وہ ان کا کرسی بننا, ان کا بیٹھنا, یہ بہت اچھا خواب ہے. بہن نے کہا کہ تربوز جو ہے وہ
کاٹتی ہیں تو خوش نکلتا ہے، دوسرا کاٹتی ہے تو اس کا ذائقہ نہیں ہوتا. کوئی کام ایسا کر رہی ہیں کہ جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو بھی ہے تو آپ اس میں غور کر لیں. نالی میں سرسوں کا تیل ہے، یہ کہتی ہیں کہ ضائع ہو رہا ہے. آپ بعض اوقات ان کاموں میں پڑ جاتی ہیں جو آپ کے کام کرنے کے نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کاموں کی طرف آئیں کہ جو کام آپ کے کرنے کے ہیں. ملتان سے بہن نے پوچھا کہ اجتماعی قبریں ہیں ان کو دفنا رہی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ ان کی بخشش کے لیے عہد نامہ کہیں سے مل جائے تو وہ تیل دیتے ہیں کہ بھئی ڈال دینا. پھر کہتے ہیں کفن لے کر آنا تو جو خانہ کعبہ سے مس ہوا ہو. میری بہن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو بعض وقت ایسے خواب ہوتے ہیں کہ جس میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی آپ کو دین سے قریب ہونے کے لیے ایک ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے یا خواب تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے، تو آپ دین سے قریب آئیں. اگر ہیں تو اور زیادہ قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، ہر ایک کے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بوئیں گے وہی کاٹیں گے. پھر پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ بیٹے پر جو ہے وہ خواب میں دیکھا کیس ہو گیا ہے. میری بہن آپ کا بیٹا بہت جذباتی ہے، بہت غصے والا ہے، غصے پر قابو نہ پایا تو کچھ نہ کچھ مشکلات کی طرف اشارہ ہے، اس میں کسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا اپنے بیٹے کو بہت پیار محبت سے سمجھائیں، اور اگر وہ سن رہے ہیں تو بھائی جذبات سے ذرا سا چھوڑیں اور تھوڑا غصے سے دور ہوں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور درود شریف کثرت سے پڑھیں، غصہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا آپ کا. پھر ایک کہتی ہیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ بہت لوگ جمع ہیں اور مجھے دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہے تو معاف کر دیں. تو یہ بھی آپ کی آخرت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ خدا نخواستہ موت یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ کسی کی موت کب ہے، لیکن تیاری کی طرف آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کریں. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے آپ کے خدمت پیش کی جائے گی. اور ویسے سوشل میڈیا پہ جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ کلک کریں ARVQTV.tv. انشاءاللہ ہمارا پروگرام آپ کے سامنے موجود ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے، فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.